وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اے میرے محبوب کی امت، اپنے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اس کی رضا کی طلب میں تم میرے دین کے لیے سر توڑ کوشش کرو، جان مال سے بازی لگاؤ۔ کیوں؟ یا اللہ هو اجتباکم، کہ ہم نے تمہیں چنا ہے۔ کس کام کے لیے؟ اسی کے لیے کہ میرے دین کے لیے کوشش، محنت، جہد تمہارے ذمہ ہے۔ یا اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، بہت آسان ہے، تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں۔ آسان کیسے؟ تمہاری فطرت میں ڈال دیا ہے۔ روٹی کمانا ہماری فطرت میں ہے، صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، اونگ بھی آ رہی، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنے میں مشکل کام ہے، انسان کی فطرت میں ہے کمانا۔ سخت سردی میں پانی لگا رہا ہے، رات کو سپرے ہو رہے ہیں اور رات کو پانی لگ رہے ہیں، شدید سردی میں، دیکھنے میں مشکل، کرنے میں آسان، کہ فطرت میں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہ راستہ ہے جو میں نے تمہارے باپ ابراہیم کے لیے طے کیا تھا، جو قربانیوں پہ قربانیاں دیتے چلے گئے اور اللہ کی محبت اور معرفت میں اوپر سے اوپر چڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو ایسا پسند فرمایا کہ 4000 نبیوں کا باپ بنایا۔ هو سماکم المسلمین من قبل، ہوا یا اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، من قبل، پہلے سے، وفی ھذا، اور اس کتاب میں، پہلے بھی تمہارے آنے سے پہلے تمہارا نام مشہور ہو چکا تھا، امتن مسلمہ، امتن مسلمہ، اور اس میں بھی تمہارا نام امتن مسلمہ، مسلمین، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ساری دنیا کو جا کر لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول تمہاری گواہی دے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ لہذا کیا کرو؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو مضبوطی سے تھامو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور مالدار لوگ زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ ہے تمہارا مولا، اللہ ہی مولا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، ہے کوئی اس سے عالی شان مدد کرنے والا؟ ہے کوئی اس سے عالی شان مولا؟ وہی ہے۔ یہ چند کلمات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ نے اس امت کو چنا ہے، چنا ہے، اور قرآن میں چناؤ کے لیے 3 الفاظ ہیں، اخترتک، اللہ یصطفی، اللہ یجتبی، یہ 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں۔ اچھی چیز کو چننا، اس کے لیے اختار ہے، چاہے آپ کی نظر میں اچھی نہ ہو، میری نظر میں اچھی ہے تو میں کہتا ہوں اخترت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ میں آپ کو پسند کر چکا ہوں، چناؤ، چناؤ، جیسے ہمارا چناؤ الیکشن سے ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے استفاء، یصطفی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ استفاء کسے کہتے ہیں؟ خالص چیز کو چننا۔ عبدالحکیم کے بازار میں جا رہا ہے، یار کہ تم خالص دودھ لب جاوے، خالص دودھ لب جاوے، اس کو عربی میں کہیں گے استفاء، خالص کی تلاش، خالص کا چناؤ، خالص چیز کو چننا۔ اللہ یصطفی، اللہ تعالیٰ خالص چیز کو چنتا ہے، انسانوں میں سے نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے، اور فرشتوں میں سے۔
تیسرا لفظ ہے اجتبا، کسی کام کے لیے چناؤ، کسی مقصد کے لیے چناؤ، پسندیدہ چیز کے لیے چناؤ اختارا، خالص چیز کا چناؤ اصطفا، کسی کام کے لیے چناؤ اجتبا۔ اللہ نے یہ تینوں لفظ نبیوں کے لیے استعمال کیے، انا اخترتک موسیٰ، میں آپ کو چن چکا ہوں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، میں انسانوں میں سے خالص بندے چنتا ہوں، انہیں رسول نبی بناتا ہوں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یوسف علیہ السلام، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى، آدم علیہ السلام، فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یونس علیہ السلام، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ابراہیم علیہ السلام، اجتبیناہم وہدیناہم، 1,24,000 انبیاء۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان تین الفاظ کو نبیوں کے لیے استعمال کیا۔ نبی اللہ کے پسندیدہ، نبی خالص، اور نبی کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی غرض کے لیے۔ انبیاء کھیتی باڑی کرنے نہیں آتے، 1,24,000 انبیاء ایک کام کے لیے آئے کہ اللہ کا پیغام دنیا کو سنانا، پہنچانا۔ اذهب الى فرعون انه طغى انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم والى ثمود اخاهم صالحا والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالحا والى مدين اخاهم شعيبا، انہوں نے کیا کہا؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اجتبا، خاص کام کے لیے چناؤ، پسندیدہ اختار، خالص اصطفا، کسی مقصد کے لیے اجتبا۔ اب میرے بھائیو، اس امت کے لیے اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا جو نبیوں کے لیے کیا، ثم اجتباہ ربہ، آدم علیہ السلام، فاجتباہ ربہ، یونس علیہ السلام، وکذالک یجتبیک ربک، یوسف علیہ السلام، اجتباہ وہداہ، ابراہیم علیہ السلام، اجتبیناہم، سارے انبیاء علیہ السلام۔ اب یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے چن کر کہا، ہوجتباکم، ہوجتباکم، ہوجتباکم۔ سارے اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تھوڑی دیر بات کروں گا، دھیان سے سنیں۔ ہم نے تمہیں چنا ہے، چنا ہے۔ استفا کیوں نہیں کہا؟ کہ ہم انبیاء کی طرح ایسے خالص نہیں، ایسے پاکیزہ نہیں، انبیاء کی طرح وہ پاکیزہ، وہ معصوم، وہ ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، لہذا خالص کا لفظ ان کے لیے۔ اور کام کے لیے چننا، چاہے اس میں کوئی عیب ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں کوئی کمی کیوں نہ ہو، لیکن آدمی اس کام کا ہے، آپ نے رکھ لیا۔ مجھے ڈرائیور چاہیے، وہ ڈرائیونگ بڑی اچھی جانتا ہے لیکن وہ غصے والا ہے، میں رکھ لیتا ہوں کہ کام میرا کرتا ہے، ڈرائیونگ اچھی جانتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا، وَاجْتَبَاكُمْ، یہ امت چنی ہوئی ہے، اس امت کے رسول چنے ہوئے ہیں، اس امت کا دین چنا ہوا ہے، اس امت کی کتاب چنی ہوئی ہے، اس امت کا انتخاب نبیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نبی کا 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، ہمارے نبی بھی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد اور نبیوں سے بالکل مختلف۔ ہر نبی پیدا ہوا جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے نبی پیدا ہوئے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک عجب انداز کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، ایک عجب طریقے کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول ہے، پیر کی صبح ہے، اور آپ کی دائی کا نام ہے شفا بنت اسد۔ انہوں نے ہاتھوں میں لیا ہے
تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. سارے کمرے میں بچہ پیدا ہونے سے خوشبو پھیلتی ہے، بچہ پیدا ہونے سے خوشبو پھیلتی ہے. یہ گندگی باہر آتی ہے، ماں کے پیٹ کی گندگی باہر آتی ہے. ہمارے نبی تشریف لائے، خوشبو پھیل گئی. ٹھیک. اچھا، بچہ پیدا ہوتا ہے، سارا جسم گندا ہوتا ہے، نہلایا جاتا ہے. ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے نکلے پاکیزہ، دھلے دھلائے، صاف، بالکل پاک. ٹھیک. بچہ باہر آتا ہے، اس کی ناف اور ماں کی آنت جڑی ہوتی ہے، پھر اس کو باہر کاٹتے ہیں. ہمارے نبی جب آئے تو ناف ماں کے پیٹ سے کٹ کے باہر آئی تھی، باہر نہیں کاٹنا پڑا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ باہر کیا جاتا ہے، لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اب ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے. تو 4 خصوصیات جو کسی میں نہ ہوئیں. پیدا ہوئے خوشبو پھیل گئی، پیدا ہوئے پاک صاف دھلے دھلائے، پیدا ہوئے ناف کٹا ہوا، پیدا ہوئے ختنہ کیا ہوا. لہذا دائی بھی حیران ہے، ماں بھی حیران ہے. بچے کو دیکھ رہی ہیں، ماں کے پہلو میں لٹایا، 5واں عجوبہ، 5واں معجزہ پہلو میں لٹایا. ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے. فل پورا سجدہ، گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ رکھ کے، لمبا سجدہ. ماں بھی ڈری ہوئی، دائی بھی ڈری ہوئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے حبیب نے پیغام دیا کہ میں سجدوں کو زندہ کرنے آیا ہوں. عبدالحکیم والو، نماز نہ چھوڑنا. لیکن چھوڑ گئے، 90% چھوڑ گئے. تو سارا پاکستان پھرا، ساری دنیا اللہ نے پھرائی. 10% سے زیادہ نمازی کوئی نہیں. ایک ملک دیکھا افریقہ میں، موریتانیہ، جہاں ایک آدمی بے نمازی کوئی. زندگی میں ایک ہی ملک ہے، پر اس کی آبادی تھوڑی سی ہے، لیکن جتنی بھی ہے ایک آدمی، مرد، عورت، بچہ، بچی بے نمازی نہیں. اور دیہات صحرا میں ہے، 95% صحرا ہے، 5% زراعت ہے. پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے، اور دیہات کا ہر بچہ بچی حافظ قرآن ہے، ہر بچہ بچی. وہاں جا کے تھوڑی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں. آپ نے سجدہ کر کے اعلان کیا کہ سجدوں کو زندہ کرنے آیا ہوں. اور دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کیا، جب آپ جا رہے تھے، آپ آئے 12 ربیع الاول، 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، پیر کی صبح. جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو 12 ربیع الاول، 7 جون 633 عیسوی، 11 ہجری، اور پیر کا دن 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم. اور آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے نوکروں پہ رحم کھانا، سخت نہ ہو جانا، جابر نہ ہو جانا، ظالم نہ بننا. اپنے ملازموں پر، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، فرعون نہ بننا. اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، جائیداد دیا ہے، امتحان ہے، تیرا حق نہیں ہے. آئے، سجدہ کیا، لمبا سجدہ. جب تشریف لے جا رہے ہیں، 12 ربیع الاول ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا. پھر الصلاۃ، 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 نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اس کو دہراتے 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 آخری الفاظ اللہم الرفیق الاعلی. بس اب تو اپنے پاس ہی بلا لے. سجدے سے ابتدا کی اور سجدے پہ انتہا کر کے امت کو، انسانیت کو پیغام دیا کہ اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکاتے رہنا. تمہاری بلندیاں سجدوں میں چھپی ہوئی ہیں، تمہاری عزتیں نماز میں چھپی ہوئی ہیں. اللہ کسی امت پہ 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، اس امت پہ 5 فرض ہوئیں. پہلی امتوں پہ 2، ان پر 5. ان کی نمازوں میں
کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے. ہماری نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارا بچہ بھی حافظ ہے، بوڑھا بھی حافظ ہے. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں تھا مکہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، حج پہ آئے ہیں یا عمرے پر آئے ہیں، حرم میں داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں ایک طرف رکھا، اللہ اکبر، نماز شروع کی اور الف لام میم ذالک الکتاب سے تلاوت شروع کی. ان کو جستجو ہوئی کہ یہ سورہ بقرہ سے جو ابتدا کی ہے، شروع کی، بلد دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں. کہ میں بیٹھ گیا پاس، بقرہ گزر گئی، آل عمران گزر گئی، نساء گزر گئی، مائدہ گزر گئی، سورہ انعام گزر گئی، اعراف گزر گئی، انفال گزر گئی، توبہ گزر گئی، یونس گزر گئی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پہ جا کے رکوع کیا. اول تو پڑھنے والے 10% ہیں، 90% تو پڑھتے ہی نہیں، 30% جمعہ پڑھ لیتے ہیں، 70% جمعہ بھی نہیں پڑھتے. آتے ہی سجدہ، پھر یوں سجدے کے بعد سر اٹھایا، سینہ تان کے، اس ہاتھ کا سہارا لیا اور اس ہاتھ کو یوں کیا، شہادت کی انگلی اٹھائی، سارے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا، چاروں طرف روشنی روشنی پھیل گئی. اور پھر گرے اور وہی معصوم بچہ 15 منٹ کی عمر کا، 20 منٹ کی عمر کا، آدھے گھنٹے کی عمر کا. ماں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہے؟ اٹھا کے گود میں لیا، ایک دم جیسے ہمارے سردیوں میں دھند آتی ہے، کوئی ہیڑ جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، پورے کمرے میں دھند پھیل گئی اور بچہ نظر نہیں آ رہا 2 فٹ پہ. دھند میں سے آواز آئی، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته. اس بچے کو مشرق پھر کا تعلق نہیں ٹوٹے گا، میں اپنی آل کو پانی لگاؤں گا، بس ابلھا ببلالھا، میں پانی لگاؤں گا. آپ کی آمد عجیب و غریب. پھر اعلان ہو رہا ہے، اس سے آدم کے اخلاق دو، آواز آ رہی اسی دھند میں، اسے شیس کی معرفت دو، اسے نوح کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا جمال دو، اسے موسیٰ کا جلال دو، اسے کا جہاد دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے داؤد کی شیر من دو، اور اسے ایوب کا صابر دل دو، اور اسے الیاس کی طاعت دو، اسے یونس کی طاعت دو، اور اسے یحییٰ کی عصمت دو، اور اسے عیسیٰ کے اخلاق دو علیہم السلام علیہم الصلوات والتسلیمات، اسے عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ. اور جو کچھ ہم نے نبیوں کو دیا وہ سب اس بچے کو دے دو. پیدا ہوتے ہی 1,24,000 نبیوں کو جو ملا، پیدا ہوتے ملا. 63 سال پرواز 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 پرواز. کون پکڑے گا، کون پہنچے گا، کون جانے گا؟ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے حبیب کا مقام کیا ہے، ہستی کیا ہے، حیثیت کیا ہے. نماز پڑھا رہے ہیں آپ، نماز چلنا شروع کر دیا، نماز میں چلنا شروع کر دیا. اور دیوار کے ساتھ یہ جو محراب ہے نا، محراب یہ ہمارے نبی کے دور میں نہیں تھی، یہ عمر بن عبدالعزیز نے 2 کام کیے. اموی خلیفہ مینار بنایا، محراب بنایا. اس سے پہلے نہ محراب تھا اور نہ مینار. مینار حضرت عمر بن عبدالعزیز اور محراب. تو آپ نماز کے جا کے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے، پھر یوں واپس ہٹے اور پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ تو آپ نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے اللہ نے جنت دکھائی، انگوروں کے گچھے باہر نکل رہے تھے دیواروں کے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلنا شروع ہو گیا. کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ میں.
جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر اور عرش کے نیچے. بیسمنٹ، بیس، بنیاد کیا ہے جنت کی؟ ساتواں آسمان. چھت کیا ہے؟ اللہ کا عرش. اور 7 آسمان کو نظر چیر کے جنت کو دیکھ رہی ہے، وہ آنکھ کیسی ہوگی؟ پھر آپ نے کہا پھر اللہ نے مجھے دوزخ دکھا، تو میں اس سے ڈر کے پیچھے ہٹتے مصلی کے کنارے پر آ گیا. اب دوزخ، جنت کہاں ہے جو آنکھ وہاں تک پہنچ جائے؟ وہ ہستی کیسی ہوگی؟ تو چلو جنت بھی چھوٹی چیز ہے اور دوزخ بھی چھوٹی چیز ہے، مخلوق ہی تو ہے. جو آنکھیں اللہ کو دیکھ لے وہ کیسی آنکھ ہوگی؟ اللہ ہی دیکھ لے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ارنی انظر الیک، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا. اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں، یہ نہیں آپ دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیا کرتے تھے. کہا نہیں اللہ ہے کری تبھی کھا پہ ویکھی جیسے. تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں پہاڑ دے اتے تجلی پا رہے ہیں، جو ٹک گیا تو بھی ٹکی جیسے. تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب تجلی پڑی پہاڑ پر، پہاڑ تو ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش. جب ہوش آیا تو سبحانک انی تبت الیک، یا اللہ جاندی کر، معافی کر، ہوں نہیں منگتا میں تیرے کو. حدیث سناؤ یا موسیٰ لن ترانی، یہ تو قرآن کی آیت ہے، نہیں دیکھ سکتے. اب یہ حدیث سے کہہ رہا ہوں یا موسیٰ لن ترانی. اب یہ حدیث کے لفظ ہیں، قرآن کے نہیں. قرآن میں یا موسیٰ نہیں ہے. یا موسیٰ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. لن یرانی حی الا مات، مجھے زندہ دیکھے گا مر جائے گا. ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ، زندہ دیکھے گا مجھے مرے گا، تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا، خشک دیکھے گا بکھر جائے گا. ہاں انما یرانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعینہم ولا یفنی شبابہم ولا تبلی ثیابہم. موسیٰ مجھے دیکھنے کے لیے جنت میں آنا پڑے گا. مجھے وہ آنکھ دیکھے گی جو نیند سے پاک، وہ وجود دیکھے گا جو بڑھاپے سے پاک اور موت سے پاک، اور جس کے کپڑے میلا ہونے سے پاک. جنت میں اپنا دیدار کراؤں گا، دنیا میں نہیں. اور 7 آسمان سکڑ گئے، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، اور جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اس سے آگے اتنا بھی گیا تو میں ختم، جل جاؤں گا. آپ اس سے بھی اوپر گئے، پھر عرش کے اوپر، پھر 70,000 نور کے یعنی بے شمار نور کے پردے اٹھے، اور میرے نبی نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا. دیکھا ہی نہیں، گفتگو بھی ہوئی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے نبی اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے حبیب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. کیا ہستی ہیں، کیا پرواز ہے، کیا بلندی ہے. جو کچھ نبیوں کو دیا دے دو، پھر ترقی، پھر ترقی. لہذا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس ہستی کا مقام کیا ہے، بلندی کیا ہے، حیثیت کیا ہے. کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے حبیب بنایا. تو اللہ نے ہمیں جب نبی دیا تو وہ بھی عجب انوکھے انداز کے. پھر نام محمد، نام احمد. اللہ کا نام اللہ، میرے نبی کا نام محمد، دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو. محمد کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں. با، تا، ثا، جیم، خا، زال، شین، ضاد، فا، قاف، یہ کمزور حرف ہیں. بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں. تو اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. اپنے حبیب کے نام رکھے محمد اور احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. ہم نے اللہ کو خدا کہنا شروع کیا. ہمارے علماء بھی، ہمارے عوام بھی، ہمارے پڑھ لکھے بھی، ہمارے ان پڑھ بھی اللہ کی عادت چھوڑ کے خدا کا
زبان پہ لے آئے، منع نہیں. خدا بھی اللہ کی صفت کا ہے. خدا کسے کہیں؟ جس کو کسی نے نہ بنایا. خود آ کا مخفف ہے خدا، فارسی کا لفظ ہے، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو. لیکن یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور میرا اللہ اپنا نام اللہ رکھ رہا ہے. لہذا میں ہر جگہ یہ منت کر رہا ہوں، اللہ کہنا سیکھو، اللہ کہنا سیکھو، اللہ کہنا سیکھو. ایک عجیب بات بتاؤں، خدا کہو، کہو، اب کہو اللہ. جب ہم خدا کہتے ہیں زبان معلق ہوتی، جب ہم اللہ کہتے ہیں تو زبان تالو سے لگتی ہے. اللہ لگتی ہے نا. انسانی جتنے حواس خمسہ ہیں وہ یہاں آ کے کنیکٹ ہو رہے ہیں، تالو میں آ کے کنیکٹ ہو رہے ہیں. جو اپنا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللہ اللہ کہنے، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا کہنا ناجائز ہے، جائز. لیکن اللہ کو پسند میرا نام اللہ ہے بغیر نقطے کے، ہیں محمد احمد بغیر نقطے کے. آگے چلو، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف. ٹھیک ہے، اللہ کے 4، محمد کے 4، احمد کے 4، کتنے بن گئے؟ 12. ٹھیک ہے، اب آگے چلو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف. اللہ جمع محمد جمع احمد 12، لا الہ الا اللہ 12، محمد الرسول اللہ 12. یہ کلمے کا حسن ہے، یہ کلمے کا حسن ہے، میرے اللہ کے نام کا حسن ہے، یہ میرے نبی کے نام کا حسن ہے. پھر قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمد، الحمد. محمد کی میم ہٹاؤ تو کیا نکلے گا؟ حمد. احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا نکلے گا؟ حمد. اللہ نے اپنے حبیب کا نام حمد سے نکالا، اور قرآن حمد سے شروع کیا، اور انتہا بھی حمد پہ کی. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ابتداء قرآن الحمد للہ رب العالمین، انتہا وقیل الحمد للہ رب العالمین. جب جنت دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے وقضی بینہم بالحق، اور پھر پایا جائے گا الحمد للہ رب العالمین. حمد کسے کہیں؟ تعریف کرنا. کون سی تعریف؟ جو اس کے لائق ہو، جو اس کے لائق ہو، جو اس کا حقدار ہو. مدح کسے کہیں؟ تعریف جو کسی عوض میں ہو. مدح خوشامد کو بھی کہتے ہیں، اور مدح عوض میں تعریف کو کہتے ہیں. اور الحمد ہوتا ہے کہ وہ ذاتی قابل تعریف ہے. مدح میں خوشامد کا معنی پایا جاتا ہے، تو اللہ نے المدح للہ سے قرآن شروع نہیں کیا، الحمدللہ. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، وہ مدح ہے، حمد نہیں. یہاں خوشامد مراد ہے، تعریف سے مراد خوشامد ہے. جو تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. تعریف نہیں، تعریف تو میرے نبی نے کی ہے. میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں. جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا، جی ادھر آئیے، جی ادھر آئیے، آپ یہاں سے، آپ یہاں سے، ادھر سے گزر. سلمان فارسی یوں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے؟ کہ یہ ابو بکر، یہ ابو بکر جس کو جنت کے 8 دروازے آئیں گے. آپ تو خود تعریف کر رہے ہیں. عمر
جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ مجھے خیال ہے میں قریشی ہوں، محل عالی شان ہے، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ تو اب تعریف کر رہے ہیں۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے۔ یوں حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، کہا علی راضی ہو؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے، سودا منظور ہے؟ تو حضرت علی رونے لگے، کہا جی بس میرا گھر پورا ہو گیا، میرا گھر پورا۔ تو آپ کے گھر کے سامنے گھر، طلحہ، زبیر، ہر نبی کا جنت میں ایک خادم، خادم حواری کا ترجمہ نہیں ہے لیکن قریب قریب، میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ آپ تو خود تعریف فرما رہے ہیں، خوشامد حرام ہے، خوشامد جو ہمارے ملک کا ناسور ہے، بڑوں کی خوشامد، چھوٹوں پہ لعنت، اوپر والوں کو مکھن لگاتا ہے، نیچے والوں کو ڈنڈے لگاتا ہے۔ الحمد، سب تعریف ہے اللہ کی، کون کرے گا؟ آج حمد ہے، محمد میں حمد ہے، احمد کا مطلب ہے ایسی تعریف کرنے والا کہ کوئی اس جیسی تعریف کر نہ سکے۔ تو الحمدللہ رب العالمین احمد، اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے جو حبیب آ رہے ہیں یہ میری وہ تعریف کریں گے کہ نہ پہلے کسی نے ایسی کی نہ آئندہ کوئی ایسی کرے گا۔ احمد، محمد، میم ہٹا دو، حمد میم لگا دو، محمد، محمد کا مطلب کیا ہے کہ میرے بعد یہ وہ ہستی ہیں جن کی ایسی تعریف ہوگی نہ پہلے کسی کی ہوئی نہ آئندہ کسی کی ہوگی، اور محمد یہ وہ جن کی تعریف ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، بار بار ہوگی۔ محمد کے لفظ کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی بار بار تعریف ہو، اور ایسی تعریف ہو جو ان کے لائق ہو، اس میں خوشامد ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم جتنے بھی اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے آپ اوپر ہوں گے، ہماری تعریف نیچے ہوگی۔ خوشامد میں تو بندہ ہیٹ ہوندہ تعریف ہوتے ہوندی، اور حمد کیا ہے کہ ہستی وہاں ہے، تعریف یہاں ہے، پہنچ نہیں پا رہے، پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ پھر ہم یہاں پہنچے، وہ اس سے اور آگے چلے گئے، پھر ہم وہاں پہنچے، اس سے اور آگے چلے گئے۔ تو حمد وہ تعریف ہے جو کسی ذات کے لائق ہو اور اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ ہم اللہ کی تعریف کتنی کریں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی کی تعریف کتنی کریں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ کیا خوبصورت نام اللہ نے رکھا ہے، کیا دونوں نام کتنے خوبصورت اللہ نے بنائے، کتنی مطابقت جوڑی کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کتنے نبیوں کے نام جڑے۔ ایسا توازن کوئی نہیں، 4 جمع 4 جمع 4 اور 12 جمع 12، ایسا توازن آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک نبی کا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے۔ آخرت میں کیا دیکھو گے؟ آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کے دن دیکھنا سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے۔ آپ مسجد میں آئے، سامنے ایسے لوگ بیٹھے تھے، آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، ایسے کہا مجھے دیکھو، دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں دیکھ رہے۔ ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں عمر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب و غریب نظام چلایا اپنے حبیب کے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ سب سے پہلے میں نکلوں گا، سب سے آگے میں چلوں گا، ساری کائنات میرے پیچھے چلے گی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میری شفاعت کے بغیر حساب شروع نہ ہوگا، آپ کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہوگا، آپ کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے گا، سب سے پہلے جنت میں قدم رکھنے والے آپ ہوں گے۔ ایک عجیب حدیث سنو، آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو ایک عورتوں کا گروہ مجھ سے آگے آ جائے، مجھ سے آگے تو آپ فرمائیں گے تم کون ہو؟ اپنے نبی سے آگے کون ہو؟ کہ یا رسول اللہ ہم وہ ہیں آپ کی بیٹیاں جو دنیا میں جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی،
اور اپنے جذبات اپنے سینے میں سلا کے مر گئی. ہم وہ ہیں. آپ نے کہا میرے آگے آگے جا رہی ہوں. تو سب سے پہلے یہ امت جائے گی, سب سے پہلے ہمارے نبی جائیں گے, پھر یہ امت جائے گی. یہ آخرت کی شان ہے. مقام محمود آپ کے لیے ہے. 1000 جنت خادم آپ کے چاروں طرف کھڑے ہوں گے. جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. اللہ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جنت کے 8 دروازے بند ہوں گے, کوئی کھلوا نہ سکے گا. ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی منت کریں گے دروازہ کھولائیں. وہ سب کہیں گے ہم نہیں کھلوا سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس, وہ کھلوائیں گے. سارا امت, ساری انسانیت اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں. آپ نے کہا میں کھلواؤں گا, میں کھلواؤں. کیسے کھلوائیں؟ سجدے میں سر رکھیں, اللہ کی تعریف کریں گے. میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھائیے, سوال کیجئے پورا ہوگا, شفاعت کیجئے قبول. کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ کہیں گے آپ پہل کریں, آپ پہل کریں, آپ کے بغیر نہیں کھل سکتے. کہ میں حاضر. ایسے ایک سواری اڑتی ہوئی آئی تھی, جیسے جہاز نہیں آتا, وہ اگر لینڈ کرے گا آپ اس سواری پر یوں تشریف فرماؤ. اس کی جو رسی ہے, اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی, اوپر نہیں رہے گی, نیچے گر جائے گی. اس رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ڈرائیور آنے والا ہے, کوئی کوچوان آنے والا ہے جو اس سواری کو پکڑ کے آگے آگے چلے گا. کسی کے بھاگ جاگنے والے ہیں. اس سے بڑا نصیب کس کا ہوگا جو میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے چلے گا. لہذا سارا مجمع ویکھی جاندے کون بھائی کون بھائی کون بھائی, ہر پاس این ویکھی جاندے. اوپر والے کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ. آج وہ اس کا حقدار ہے کہ جو میری خاطر اتنا پسا کہ کوئی اتنا نہ پسا. مکے کی گلیوں میں ایسا گھسیٹا گیا کہ کوئی ایسا نہ گھسیٹا گیا. ایسا دکھ جھیلا کسی نے ایسا نہ جھیلا. انگاروں پہ لٹایا گیا. احد احد کوڑے مارے گئے. احد احد دھوپ میں کھڑا کیا. احد احد گلیوں میں گھسیٹا گیا. احد احد بلال آؤ میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ. آپ نے کہا بلال میری سواری کے لگام پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ آگے چلے. پھر آپ جنت کے دروازے پر آ کر اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ. تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ میں جنت کا جنرل مینیجر, آج کا ترجمہ ہے رضوان, میرے اللہ کا فرمان تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولو. تم نے خود کھولنا ہے. میں نے آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں کھولا, نہ آئندہ کھولوں گا. کھلے گا اب میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے جائیں گے, مسکین لوگ پہلے پہلے جائیں گے, مالدار پیچھے, غریب آگے, دائیں بائیں. میرے نبی کو غریبوں نے گھیرا ہوگا اور آپ اس شان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے کہ آپ کی امت کے فقیر آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ 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 اللہ. اللهم رب السماوات السبع وما أضلن ورب الأرضين السبع وما أقلن ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما أذرين. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا من إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يا من بيده مقاليد الأمور يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه وعلى أزواجه وعلى ذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اے رب کریم اللہ, تو نے ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا, ہم کچھ نہیں جانتے تھے.
ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اے رب کریم مولا، تیرا نام علیم ہے، تیری صفت علیم ہے، علم تیری صفت ہے۔ اے کریم مالک، ہم نے زندگی گزاری لیکن ہم نہ تیری ذات کو پہچان سکے، نہ تیرے قرآن کو پہچان سکے۔ ہم نے اور چیزوں میں مہارت حاصل کی، اور چیزوں میں آگے بڑھے پڑھے، اپنے طور پر ہم علامہ کہلائے، ڈاکٹر کہلائے، مولانا کہلائے، لیکن تیری عزت کی قسم آج بھی تجھ سے دور ہیں، تیری محبت سے نا آشنا ہیں، تیرے حبیب کی محبت سے نا آشنا ہیں، تیرے نام کی لذت سے یہ زبان محروم ہے۔ ہماری زبانیں کھانوں کی لذت تو جانتی ہیں، تیرے نام کی لذت سے نا آشنا ہیں۔ اپنے دکھوں پہ ہماری آنکھیں رونا جانتی ہیں، تیری محبت میں رونے سے نا آشنا ہیں۔ اپنے رشتے ناتوں پر رونے کی آشنا ہیں، تیرے حبیب کے لیے رونے کے لیے یہ آنکھیں نا آشنا ہیں۔ اے میرے رب، ہم اس زمانے کے بڑے فقیر لوگ ہیں، ہم تیری بارگاہ میں یہ سب علمی طبقہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، یہ سب تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے اگر تیرا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل ہیں، تیرے نبی کا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل، تیری محبت میں یہ آنکھ اگر اشک بار نہیں تو ہم اندھے ہیں، تیرے حبیب کی محبت میں اگر آنسو نہیں ٹپکتا تو ہم اندھے ہیں۔ یا اللہ تیرے خوف سے اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے، تیری رحمت کے لیے یہ اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے۔ اے میرے رب، زندگی بیتی گئی اور بیتتی چلی جا رہی، چند صبحیں چند شامیں باقی ہیں، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمیں وہ دل دے دے جو تیری محبت میں دھڑکتا ہو، جو تیرے حبیب کی محبت میں دھڑکتا ہو، ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری محبت کے نور سے روشن ہو، تیرے حبیب کی محبت کے نور سے روشن ہو، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تجھے یاد کر کے آنسو بہائے، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تیرے حبیب کو یاد کر کے آنسو بہائے، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو بے حیائی کے منظر کے سامنے جھک جائے، ہمیں نظروں کی بے حیائی سے بچا۔ اے مالک، میرا پورا معاشرہ بے حیائی کی لپیٹ میں آ، میری ساری نسل میرے رحم فرما دے۔ ایسی بے حیائی کے مناظر نہ کبھی اتنے سستے ہوئے تھے، نہ کبھی اتنے عام ہوئے تھے۔ بے بسی ہے جیسے یا اللہ ملاح کے ہاتھوں سے کشتی بے قابو ہو جائے اور وہ موجوں کے رحم و کرم پر ہو۔ اے میرے مالک، تیری عزت کی قسم، تیرے حبیب کی امت اس کشتی کی طرح ہے جو ملاح کے ہاتھوں سے بے قابو ہو چکی ہے اور نفس و شیطان کی بے رحم موجوں کے حوالے ہے۔ یہ پرزے ہو رہے ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ آوارگی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ بے حیائی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ حرام کی دلدل میں پھنس چکے، کوئی نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی صبح کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اے مالک، تو ہر رات پہ صبح لاتا ہے، یہ رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، 300 سال کا زمانہ بیت گیا میرے مالک، افق کو دیکھ دیکھ اکھیاں ہی پک گئی ہیں میرے مولا، زندگی کا اکثر حصہ تو صبح کی امید میں کٹ گیا۔ اے مالک، بڑی تمنا ہے کہ آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں ایمان کی صبح دکھا دے، حیا کی صبح دکھا دے، محبت کی صبح دکھا دے۔ ساری امت نفرت کے دلدل میں، بے حیائی کے دلدل نے میری نوجوان نسل کو کھا لیا۔ اے کریم مالک، یہ امت تو بڑے حیاؤں والی تھی، اس امت کے حیا سے فرشتے رشک کرتے تھے، اس امت کی بیٹیوں کے حیا کو دیکھ کر فرشتے رشک کرتے، آج اسی امت کی بیٹیوں نے گھنگرو بات۔ ہماری راتیں کبھی تیری یاد سے آباد تھی، کبھی ہماری خلوتیں تیری محبت سے آباد تھی، اب میری نسل کی خلوتیں تباہی سے آباد، آوارگی سے، بے حیائی سے آباد۔ تو آجا میرے مالک، آجا میرے مالک، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ، ہم بھی اسی کے امت تھی۔ پہلے لوگوں نے تو ماحول بڑا اچھا دیکھا تھا، صحابہ نے تیرے نبی کو دیکھا، تابعین نے
تیرے نبی کے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تیرے نبی کے صحابہ کے ساتھیوں کو دیکھا، چاروں طرف پاکیزہ ماحول دیکھا۔ میرے مولا میری نسل تو چاروں طرف ننگ دیکھ رہی ہے، آوارگی دیکھ رہی ہے، تباہی دیکھ رہے۔ موبائلوں میں تباہی کے سارے پیغام ہیں یار۔ پہلے گناہ کے لیے چل کے جانا ہوتا تھا، آج گناہ چل کے آ گئے، کمروں میں آ گئے، گھروں میں آ گئے۔ اے میرے مولا چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، جانے کا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اے اللہ، اے مالک، صرف تو ہے میرے مالک جو بے بس نہیں ہے بلکہ پوری طرح قادر ہے، چارہ گر ہے، چارہ ساز ہے، راہ رہنما ہے۔ بے بسی ہماری صفت ہے، قدرت تیری صفت، عاجزی ہماری قدرت تیری صفت، جہالت ہماری صفت ہے، علم تیری صفت، گناہ ہماری صفت، مغفرت تیری صفت۔ اے مالک، اس تعلیمی ادارے والے بیٹھے ہیں اس لیے میں بے قابو سا ہو گئی، ہمارے تعلیمی ادارے سو گئے، خشک ہو گئے، پانی چشمے خشک ہو گئے، سب کاروبار بن گیا۔ یا اللہ تو آ جا، تجھے تیرے حبیب کے ان آنسوؤں کا واسطہ جنہوں نے عرش فرش کو ہلا دیا تھا، ان آہوں کا واسطہ جنہوں نے فرشتوں کو رلا دیا تھا، تیری رحمت کے در کھلوائے تھے، ہم انہی کے امتی ہیں۔ اور تیرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن جنت البقیع سے واپس آتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول ہم آپ کے بھائی؟ تو تیرے نبی نے فرمایا تھا نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ اے مالک ہم تو بڑے کمینے گندے سے لوگ ہیں، تیرے نبی نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا ہے، تجھے اسی بول نبی کے اس بول کا واسطہ یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم کر دے، کرم کر دے۔ ہمیں غیروں سے گلہ نہیں، ہمیں اپنوں نے خنجر سنبھالے ہوئے ہیں۔ آج خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا، سینے میں گولیاں اتارنے والے غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا، راہزن غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا۔ یہ گھنگرو کی چھن چھن نے میرے معاشرے کو چھلنی کر دیا ہے، یہ غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا۔ تیرے رحمتوں کے واسطے سے ہم سوال کرتے، ہمیں بھی کوئی پاکیزہ معاشرہ دکھا دے، پاکیزہ ماحول دکھا دے، ماں کی عزت دکھا دے، بیٹیوں کی حرمت دکھا دے، بیوی کا خامد کا تعلق مضبوط فرما دے۔ یا اللہ میرے معاشرے کو ان گندگیوں سے پاک کر دے، یہ تو کرے گا تو ہوگا۔ نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن چکے، انہیں کسی نے تیرا پتہ ہی نہیں بتایا، انہیں کسی نے تیرے حبیب کو پتہ ہی نہیں بتایا۔ اس لحاظ سے وہ بڑے قابل رحم ہے یا اللہ، ماں باپ نے بھی نہ کیا، ٹیچر نے نہ کیا، انہیں کون بتاتا؟ تو آ جا، تجھے تیری منت کو بھیج دے ایسے لوگ۔ تو ہم پہلے تو نبی بھیجا کرتا تھا، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، تو ایسے نیک بندے بھیج دے جو امت کا ہاتھ پکڑ کے اسے کنارے تک پہنچا دے، اس گندگی کی دلدل سے نکال لے، اس بے حیائی کی دلدل سے نکال دے۔ معاف کر دینا، پاگل پن میں آدمی پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جاتا۔ آج ہماری بے بسیوں نے ہمیں پاگل سا دیوانہ سا کر دیا۔ جب روزانہ اخباروں میں